السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ تقریباً 2 سال سے ہم سیرت النبی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے متعلق تفصیل سے سن چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے جو شروعات کی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع کی تھی کہ زمانے جاہلیت میں مکہ کے اور اس کے اطراف کے اور عربوں کے کیا حالات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں اور کیسے ماحول میں اس دنیا میں آئے۔ پھر آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت کا ملنا، پھر نبوت کے ملنے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور بلانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنوں سے مخالفت، پھر مکی زندگی میں 11 یا 13 سال قربانیاں صحابہ کرام کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر مدینہ کی ہجرت، اور اسی طرح مکمل زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنی۔ اس کے بعد چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان و علی، ان کی بھی ہم نے سیرت سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلام کا دائرہ کس طرح سے پورے دنیا میں پھیلا، اس میں حضرت خالد ابن ولید کی قربانیاں، ان کی حکمت عملی کے متعلق، اور صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ مکمل ہم نے تفصیل سے چیزوں کو سنا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ حضرت حسن و حسین کے بعد بھی جو بادشاہت والا دور گزرا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں اسلام پہنچا اور باقی پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچا، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ سنانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، اور میں نے اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کیا کہ اب جو ہے اس کے بعد جو سیریز شروع کی جائے، اس کے بعد جو ایک تسلسل کے ساتھ جس چیز کو سمجھا اور سمجھایا جائے وہ ہے حلال اور حرام کا تذکرہ۔ یہ انشاءاللہ حضرت حسن حسین کے بعد بادشاہت کا جو دور آیا ہے، اس کو ہم کسی موقع پر سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ تاریخ سے متعلق ہے، اسلامی تاریخ، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے اور ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حلال و حرام کے متعلق تفصیل سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ دوستو قرآن مجید کے اندر جو سب سے زیادہ چیز بیان کی گئی ہے شروع سے لے کے آخر تک، وہ یہی حلال و حرام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو جو سب سے زیادہ چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے پوری امت تک یہ بات پہنچائی ہے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کے بات پہنچانے کا انتظام کیا ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ سننے میں تو حلال اور حرام 2 ہی لفظ ہیں، لیکن اسی سے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ آپ اگر قرآن مجید پر غور کریں گے تو پچھلی امتوں کے اللہ رب العزت نے واقعات بیان کیے ہیں، اور پچھلے قومیں ایسی ایسی گزری ہے کہ طاقت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی عمریں بھی بہت دراز رکھی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بات ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، تو یہ صرف دعوت کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ 950 سال تک سمجھایا۔ اس سے پہلے کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی ہوگی واللہ عالم، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ 950 سال کے اوپر ہی تھی۔ تو جیسے دور کے نبی کی جو اتنی لمبی عمر ہے تو ان کے قوم کی بھی اتنی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ بعض قوموں کے متعلق بات ملتی ہے کہ 200-250 سال میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، 200-250 سال تک بچپن ہی رہتا تھا اس کا۔ تو عمروں کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ کچھ قوموں نے حلال کو اختیار کیا، حرام کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا، اور کچھ قوموں نے حرام کو اختیار کیا، حلال ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، حلال میں ان کو پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر دیا۔ قوم عاد و سمود کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا کہ قوم عاد و سمود بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان کی جسامت کے بارے میں بیان کیا کہ لمبے چوڑے لوگ تھے، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس میں گھر بناتے تھے۔ آج بھی اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں گے دنیا کا
چکر لگائیں گے, دنیا پر غور و فکر کریں گے, تو ان کے مکانات کو آج تک اللہ رب العزت نے عبرت بنا کر رکھا ہے. ایسے ایسے اسٹرکچر انہوں نے بنائے دوستو کہ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ کیسے بنائے ہوں گے. کہ 1 پیس پتھر پورا پہاڑ ہے, اس کے اندر انہوں نے مکانات بنائے ہیں اسی کو تراش کر کے. ایسے الگ الگ پتھر کو جوڑا نہیں, اسی کو تراشا ہے, اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا ان کے مکانات ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کچھ جگہوں پر کم سے کم 15 مالے کے اتنے, یعنی 150 200 فٹ کے اتنے ایسے پتھر رکھے ہوئے, اور اس کے اوپر اتنے ہی لمبے ایسے پتھر رکھے ہوئے. بظاہر ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں کرین نہیں تھی, اتنی جو آج مشینیں ہیں اتنی نہیں تھی, تو کیسے وہ لوگ ہوں گے اور کیسے ان کی صلاحیتیں ہوں گی. لیکن اللہ کی نافرمانی پر اتر گئے, اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا, اپنی صلاحیتوں کو حرام کاموں میں لگایا. تو اللہ رب العزت نے ان کی ناکامی کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا, ان کو برباد کر دیا, اگرچہ ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ تھا. قوم سبا ایسی قوم تھی کہ اس زمانے کے اندر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنایا تھا, جیسے آج ٹیکنالوجی کے بعد ہم بنا رہے ہیں. اس باندھ کو انہوں نے بنایا تھا, اور اس علاقے کے اندر اس پانی کی وجہ سے انہوں نے اس پانی کو استعمال میں لیا. پورا ارد گرد کا جو علاقہ تھا ان سے جو تھوڑا دور علاقہ تھا وہ پورا سوکھا پڑا تھا, لیکن انہوں نے اپنی عقل کو لگایا, اپنی عقل کا استعمال کیا, اور ڈیم کے پانی کو استعمال کیا. اور ان کے علاقے میں سرسبزی و شادابی تھی, ان کے باغات بڑے گنجان تھے, ان کو پھلوں کی فراوانی تھی, تمام چیزیں ان کے پاس تھی. لیکن صرف ایک جگہ پر چوک گئے, اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اس میں مبتلا ہوئے. اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دی, ان کو اسی عیش و عشرت میں رکھا, ان کو نعمتوں میں رکھا. لیکن جب ان کا وقت پورا ہو گیا, ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی, تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کو جو ان کو عطا فرمائی تھی اسی کو ان کے لیے زحمت بنا دیا. اسی کو, اس ڈیم کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے توڑ کر ان پر عذاب نازل کیا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. قوم شعیب, ان کے بارے میں آتا ہے یہ بھی بڑی ماہر قوم تھی تجارت کے اعتبار سے, لیکن انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیا. اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ کے کرنے لگے. نبی نے منع کیا تو کہنے لگے شعیب ہم تم کو ہلاک کر دیں گے, تم ہم کو مت سکھاؤ. آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, اگر ان کو کوئی اچھی بات آپ بتائیں گے تو کہیں گے ہم کو مت سکھاؤ, جدھر نہیں معلوم ہے ادھر جاؤ, ہم کو سب معلوم ہے, ہمارے پاس مت آؤ. تو قوم شعیب نے بھی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. فرعون کو اللہ رب العزت نے ایسی بڑی حکومت دی, اس کی حکومت سے اس کی حکومت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, اس کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ اس کو یہ احساس ہونے لگا تو اتنی بڑی حکومت تو ایک رب کے پاس ہی ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن مجید نے بیان کیا فرعون کے جملے کو کہ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی, رب تو بہت سے ہوں گے, میں سب سے بڑا رب ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اتنی نعمتیں دیا اس کو کہ اس کو یہ گمان ہونے لگا کہ اتنا تو سب ایک خدا کے پاس ہی ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا, اور اس کا اظہار بھی کرنے لگا. پھر بھی اللہ نے ڈھیل دی. فرعون نے مصر میں لاکھوں بچوں کو قتل کیا, اللہ نے ڈھیل دی. لیکن جب اس کی ایک مدت تھی, اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے, اور وہ جب لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو فرعون کو جس دریا پر گھمنڈ تھا اور جس دریا کی وجہ سے اس پہ اتنی نعمتیں تھیں, اللہ رب العزت نے اسی دریا میں اس کو ہلاک کر دیا, اسی میں اس کو ڈبایا. اور صرف اس کو غرق نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو, اس کے پاس کتنی بھی بڑی حکومت ہو, اس کے پاس کتنے بھی نوکر چاکر ہو, اس کی کتنی ہی بڑی آرمی ہو, اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو, لیکن آخر کار اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں برباد کر کے رہے گا. قارون کو اللہ رب العزت نے کیسے بڑے بڑے خزانے دیے, خود قرآن مجید میں اس کا واقعہ. کیا ایسے بڑے خزانے قارون کے پاس تھے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں, خزانے تو چھوڑو, خزانے کی چابیاں, یعنی ایک بہت بڑا کمرہ ہے, اس میں ایک تالا لگا ہوا ہے, اس کی ایک چابی ہوں گی یا 10 چابی ہوں گی زیادہ سے زیادہ. تو جب چابیاں قرآن مجید کے حکم کے مطابق, بیان کے مطابق بڑے بڑے پہلوان اور جانوروں پر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھیں, تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ جو اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے, اللہ نے تجھ کو دیا ہے, کوئی اپنی صلاحیت سے, کوئی اپنی طاقت سے ایک کوڑی بھی نہیں کما سکتا. تو اس کو یہ گمان ہوا, جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا, اس کو یہ گمان ہوا کہ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے, میں کیوں دوں. اس نے اللہ کی نافرمانی کی, ایک حرام کام میں مبتلا ہوا, زکوٰۃ کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا. انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. پہلے لوگ
قارون کو دیکھتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا. لیکن وہی لوگ جب اس کا انجام دیکھے ہیں، اس کی نافرمانی پر اللہ نے جو اس کا انجام کیا، تو لوگ کہنے لگے اچھا ہوا ہمارے پاس یہ مال نہیں ہے. لوگوں کی رائے تو بدلتی رہتی ہے. اس لیے دوستو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. آج تو میں صرف ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں کہ حلال کو اپنانا اور حرام کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر اگر ہم نے حلال کو اپنایا نہیں اور حرام کو چھوڑا نہیں تو ہمارے پاس تو یہ جیسے ان کے پاس جتنا تھا، جن کو میں نے بیان کیا، فرعون کے پاس، قارون کے پاس، اتنا ان کے پاس تھا، اس کے باوجود وہ ناکام ہوئے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ شداد نے جنت بنائی تھی اپنی 12 سال تک، 12 سال لگ گئے اس کو. اس کے زمانے کے علماء نے، نیک لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھ کو اتنی بڑی بادشاہت دی، اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے، تو اللہ کا فرما بردار بن جا، یہ مال بھی تیرے پاس رہے گا اور آخرت بھی بنے گی، تجھ کو جنت بھی ملے گی. تو کہنے لگا جنت میں کیا کیا ہے بتاؤ ذرا. تو اس وقت جو ان کو علم تھا انہوں نے بتایا کہ جنت میں جو ہے نہریں ہے، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ایسے محلات ہے، ایسے درخت ہے، یہ سب چیزیں جنت میں ہیں. تو کہنے لگا یہ تو سب میں بھی بنا سکتا ہوں. یہ تو سب، جب آدمی کے پاس طاقت اور پیسہ ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہنے لگا میں بھی بنا سکتا ہوں. اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے ذلیل کر کے بھگا دیا، جاؤ مجھے تمہارے رب کی جنت کی ضرورت نہیں، میں خود اپنی بنا لوں گا. نعوذ باللہ. پھر 12 سال تک اس نے جنت بنائی ہے، سونے کے محلات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، اس میں جتنی چیزیں اس کے علم میں تھی جنت کے بارے میں ہر چیز اس نے پوری کر دی، ہر ارمان پورا کر دیا. اب جس دن جنت میں داخل ہونے کا وقت تھا، بقول اس کی جنت کے گھوڑے پر آیا اور جنت کے دروازے میں جو داخل ہونے والا ہے اور ایک شخص آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بھائی کہاں چلے؟ بولے جنت میں جا رہا ہوں. بولے کچھ اپنا حساب کتاب باقی ہے؟ بولے کیا؟ بولے کان دو، کان میں بولوں گا. بولے کان میں نہیں، سیدھا بولو. ارے بولے کان بتاؤ نہیں تو سب مسئلہ ہو جائے گا. اب اس پر رعب طاری ہو گیا، تھوڑا جھکا. وہ شخص کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، تیری 12 سال کی محنت پہ پانی پھیرنے آیا ہوں. جیسے ہی اس نے سنا ملک الموت ہے، فوراً جو ہے مہلت مانگنے لگا. ارے تھوڑا دیکھنے تو دے دو، 12 سال لگے ہیں. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا. جنت میں داخل ہونے سے پہلے مر گیا بیچارہ. تو دوستو جتنے بھی اس دنیا میں نافرمان گزرے ہیں، باوجود طاقت، پیسہ، مال، حکومت کے، وہ سب ناکام ہوئے. اور جتنے لوگ اس دنیا میں اللہ کی فرما بردار ہو کر گزرے ہیں، چاہے ان کے پاس مال تھا یا نہ تھا، ان کے پاس بادشاہت تھی یا نہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا ہے. تو ہمارا موضوع جو ہوگا انشاءاللہ کچھ ہفتوں تک یا ہو سکتا ہے کچھ مہینوں تک، یہ ہوگا کہ حلال چیزیں اللہ کی طرف سے کیا ہے جس پر عمل کر کے آدمی کامیاب ہوگا، اور حرام چیزیں کیا ہے جن کو چھوڑ کر کے آدمی کامیاب ہوگا. اور اگر اس نے خدا نخواستہ حرام چیزوں کو اپنایا، حلال کو چھوڑا، تو چاہے اس کی کچھ بھی پوزیشن ہو وہ ناکام ہو کر رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب کے لیے دعا کرے اللہ رب العزت جو بھی بیمار ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے.